أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قرآن پاک کے اندر یہ جو ترتیب ہمیں نظر آتی ہے کہ شروع میں سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور چلتے چلتے آخر میں سورہ ناس، یہ جو ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب رسولی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی ترتیب خود یہ ارشاد فرمایا کہ اس صورت کو پہلے رکھو، اس کو بعد میں رکھو اور فلاں صورت کو اس کے بعد رکھو۔ تو قرآن پاک میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا گیا۔ اب سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کا جز ہے، البتہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اور بسم اللہ سے پہلے جو تعوذ پڑھا جاتا ہے، اس تعوذ کا تعلق قرات کے ساتھ ہے، کہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن پاک کی قرات کرنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، وہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اور عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعوذ یہ مقدم ہوتا ہے تسمیہ پر۔ اس کی وجہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ تعوذ کے اندر دفع مضرت ہے اور تسمیہ کے اندر جلب منفعت ہے، یعنی کہ تعوذ کے ذریعے سے جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے، اور یہ اصول ہے، ہر انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ نقصان دہ چیزوں کو پہلے اپنے سے دور کرتا ہے اور اس کے بعد جو راحت والی چیزیں ہیں پھر وہ سمیٹتا ہے۔ تو گویا کہ اسی اصول کی بنا پر تعوذ کو مقدم رکھا جاتا ہے تسمیہ پر، پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اب یہ جو شروع کرتا ہوں، یہ جو لفظ ہے نا، اب ان چار لفظوں کے اندر شروع کرتا ہوں کا یہ لفظ یہاں نظر نہیں آئے گا کہ میں شروع کرتا ہوں۔ یہ جو عربی گرامر ہے، عربی گرامر کی روح سے یہ جو با اور بسمی، با اور اسم، یہ جو لفظ ہے بسمی، اس کو کہتے ہیں جار مجرور، اور اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، تو اب وہ اگر لفظوں میں ہو تو اس سے متعلق ہوتا ہے۔ اب یہ چاروں لفظوں میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے یہ متعلق ہو سکے، تو اس کے لیے اس کو محذوف نکالا جاتا ہے، اشرع گویا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اب یہ جو چار لفظ ہیں، اسم لفظ اللہ، الرحمن، الرحیم، اسم کا لفظ بھی قرآن پاک میں آتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے کئی اسماء ہیں۔ اب ان اسماء کے اندر جو لفظ اللہ ہے، اس کے بارے میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یعنی کہ اللہ علم، یہ لفظ اللہ یہ ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے بھی اسماء ہیں ان کو صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو علم ہے لفظ اللہ، اس کا معنی یوں بیان کیا جاتا ہے کہ الذات الواجب الوجود الذی یکون وجودہ من ذاتہ، کہ اللہ ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہے،
اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اب اس وجہ سے یہ لفظ اللہ ہے نا، یہ جو معنی بیان ہو رہا ہے لفظ اللہ کا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے۔ یہ سوال کرنا ناجائز اور حرام ہے، چونکہ لفظ اللہ کا معنی ہی یہ ہے الذات الواجب الوجود، جس کا وجود ذاتی ہے، جس کا وجود اب باقی اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، دیکھیے کہ لفظ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے نا، اس کو کہتے ہیں عالم۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ ما سوى اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ عالم ہے، اور وہ جو بھی ہے اس کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو وہ ہو گیا، جب اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گا، جب اللہ کی مرضی ابھی ختم ہو جائے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر خدا کا لفظ بولا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کا لفظ اللہ تعالیٰ پر بول سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے معنی بیان کیا ہے الذات الواجب الوجود، جس کا ہونا ضروری ہے، جو ہمیشہ سے ہے، یہی معنی خدا کا بنتا ہے، کیونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے اور یہ مرکب ہے، خود اور آئی، خود اور آئی یہ دو لفظوں کا مرکب ہے خدا۔ خود کا معنی ہوتا ہے ذات فارسی میں، اور آئی کا معنی ہوتا ہے کہ ذات الواجب الوجود، یعنی یہ خود بخود ہے، جو کسی نے عطا نہیں کیا۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ خدا یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، اور اس کا معنی وہی بن رہا ہے جو لفظ اللہ کا معنی ہے الذات الواجب الوجود۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر لفظ خدا کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کی ایک عجیب خصوصیت ہے کہ اگر اس میں سے ہر حرف کو کم کیا جائے نا تو پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ پر بولا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تو لفظ اللہ پورا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آپ کئی جگہوں پہ لفظ اللہ آتا ہے، بلکہ تقریباً 2500 مرتبہ آتا ہے۔ اور اسی طرح جب الف کو کم کریں گے تو پیچھے بچ جائے گا للہ، قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے للہ جنود السماوات والارض۔ اور جب لفظ للہ میں سے ایک لام کو ہٹائیں گے تو باقی بچ جائے گا لہو، اور یہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے لہو مقالید السماوات والارض۔ اور اگلے لام کو اس کو ہٹائیں گے تو پیچھے بچ جائے گا ہو، اور ہو کئی جگہ پہ آتا ہے، ہو بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور اس کو جب پڑھتے ہیں نا ہو کو تو پھر واو زائد آ جاتی ہے، هو اللہ، قل هو اللہ احد، یہ واو زائد ہے۔ اس کی علامت یہ بیان فرماتے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں دیکھو کہ یہ واو اصلی نہیں ہے، کہ اگر یہ اصلی ہوتی نا تو تثنیہ اور جمع جب آتا ہے نا تو یہ گرتی نا۔ اب ہو کا جب تثنیہ اور جمع آئے گا، اب ہو کا کیا ہے، اب آگے جب ہوا ہے نا ہوا تو اس کا تثنیہ آئے گا ہما، اور جمع آئے گا ہم، تو واو غائب ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ واو زائدہ ہے، اصل ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح آگے ہے الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو اس کے اندر عموم زیادہ ہے، یعنی رحمان مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ اب بہت زیادہ رحمت کرنے والا کا مطلب یہ کہ دیکھو دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عموم کا تقاضا ہے کہ کافر بھی جی رہے ہیں، مسلمان بھی جی رہے ہیں، ماننے والے بھی کھا رہے ہیں اور نہ ماننے والے بھی کھا رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ لفظ رحمان کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر مبالغہ ہے، اور الرحیم اس کے اندر یہ اس سے کم مبالغہ ہے۔ تو گویا کہ یہ رحیم الآخرہ یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آخرت میں رحم کریں گے وہ رحمت صرف مسلمانوں کو پہنچے گی، کافروں کو نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح چونکہ جو رحمان ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس لیے رحمان کا لفظ مخلوق پر نہیں بولا جا سکتا، جس طرح لفظ اللہ مخلوق میں کسی پر نہیں بولا جا سکتا۔ رحمان ایسا خاص صیغہ ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو خاص ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو عام بھی ہیں، جیسے رحیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا رحیم قرآن پاک کے اندر ہی، لیکن رحمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے دنیا کے اندر کسی کا نام رحمان نہیں رکھنا چاہیے،
اب بعض لوگ کہتے ہیں رحمان سٹور، بعض کہتے ہیں جی رحمان ٹاؤن، رحمان سکیم، یہ بالکل غلط نام ہے، ناجائز ہے اس طرح کہنا۔ ہاں لفظ ابد کا ساتھ لگا دیں، عبد الرحمن، ٹھیک ہے، اب ابد کا لفظ لگا دیں کہ عبد الرحمن سٹور رکھ لیں، عبد الرحمن ٹاؤن رکھ لیں، لیکن خالی رحمان کا لفظ رکھنا درست نہیں ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بہت سے فوائد بھی لکھے علماء نے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ نے 2 واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ نقل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ فرعون کی طرف جاؤ دعوت دو، تو وہ گئے اور دعوت دی، تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ یا اللہ میں نے تو دعوت بہت دی، اس پر دعوت کا کوئی اثر نہیں، تو یا اللہ تو اس کو ہلاک ہی کر، یہ دعوت سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے محل کے باہر دیکھو کہ اس نے محل کے اوپر کیا لکھوایا ہو۔ تو جب اس کے محل کے باہر دیکھا تو اس نے ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نام کی برکت سے میں نے اس کو ہلاکت سے بچایا ہوا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے وہ محل کے اندر ہلاک نہیں ہوا بلکہ باہر دریا کے اندر غرق ہوا۔ یہ جو اس نے اپنے محل کے اوپر تسمیہ لکھوایا ہوا تھا، اس کی برکت سے وہ محل کے اندر ہلاکت سے بچا۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ کیسر روم کی جو سلطنت ہے، اس کا جو بادشاہ تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی، تو وہ ٹوپی ڈال کے رکھتا تھا، تو وہ جب ٹوپی اتارتا تھا تو درد شروع ہو جاتی، پھر وہ ٹوپی ڈال لیتا۔ چند دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا، اس کو بڑا افاقہ ہوتا، جب ٹوپی ڈالتا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ دیکھو تو اسی ٹوپی میں ہے کیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس ٹوپی کو پھاڑا، اور جب ٹوپی کو پھاڑا تو اندر ایک ٹکڑا نکلا، تو اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے کہ یہ تسمیہ ایسی برکت والی چیز ہے کہ جو کافروں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ آپ نے سنی رکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ مجوسی سے مکالمہ ہوا، تو مجوسی نے کہا کہ اسلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہے، تو اس کے پاس زہر رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر کو پی لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس عمل کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اخطا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شان والے کام، اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نہیں پڑھے گا تو اس کام کے اندر بے برکتی ہوگی، وہ کام ناقص رہے گا۔ تو اس وجہ سے ہر اچھے کام سے پہلے، ہر شان والے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔